اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سب سے عظمت والے، سب سے نمبر 1 کے خلیفہ ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے بلند مقام اور سب سے بڑا رتبہ رکھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے بھی اپنے دور خلافت میں تراویح کا وہی اہتمام رکھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ جو چاہے انفرادی پڑھ لے، جو چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ آپ نے کسی طرح کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں فرمایا۔ پھر دور آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر کے خلیفہ راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں جب صحابہ کرام کو اس طرح رمضان میں کچھ صحابہ کو پریشان ہوتے ہوئے، کچھ لوگوں کو، تابعین کا بھی زمانہ چل رہا تھا، پریشان ہوتے ہوئے دیکھا، چونکہ سب لوگ حافظ قرآن نہیں ہوتے تھے، تو جب دیکھا کہ الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ چنانچہ آپ نے حکم نامہ جاری فرمایا اور حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے امام مقرر فرمایا تراویح کا، اور انہوں نے امامت کرائی اور تمام صحابہ کرام ان کے پیچھے، تابعین ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو تراویح کی امامت پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر دیا گیا اور انہوں نے تراویح کی امامت کرائی، اور جبکہ وہاں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا، میرے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہوتا تو عمر نبی ہوتے، یعنی ان کے اندر نبوت والی صفات موجود تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی بے شمار آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا اور اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعتراف فرما رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایسی صفات موجود ہیں جو کہ کسی نبی کے اندر ہوا کرتی ہیں، یعنی اتنا ان کا اعلیٰ فہم، علمی ذوق اس قدر بلند، قوت فیصلہ اس قدر ان کا مستحکم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، کوئی اور نبی آنے والا نہیں، اس لیے عمر نبی نہیں ہو سکتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے فتنوں کو تم دیکھو گے، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنتوں کو اور خلفائے راشدین مہدیین کے سنتوں کو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں۔ ان خلفائے راشدین کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اسی طرح لازم پکڑنے کی ہدایت خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس طرح میری سنت تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے پر تم چلو، اسی طرح ان خلفائے راشدین کے طریقوں پر بھی تم چلو۔
کیونکہ ان کی میں نے ایسی تربیت کی ہے، ان کی میں نے ایسی پرورش کی ہے، ان کو ایسی تعلیم دی ہے کہ ان کے اندر جو صفات ہیں وہ انبیاء والی صفات ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ ان کے طریقے کو تم لازم پکڑو گے، فتنوں سے بچے رہو گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعات تراویح کا سلسلہ شروع فرمایا امامت کے ساتھ، یعنی ایک مسجد میں ایک ہی جماعت ہوگی، ایک امام ہوں گے اور اس کے پیچھے تمام لوگ نماز پڑھیں گے، وہاں صحابہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام موجود ہیں، امہات المؤمنین موجود ہیں۔ اگر تراویح کی نماز 20 کے علاوہ ہوتی، یعنی 8 رکعات ہوتی، تو کیا کوئی ایک صحابی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے؟ جبکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے مسجد میں خطبہ دیا اور کہا کہ اگر میں کبھی کوئی ایسا فیصلہ کروں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو کوئی ہے جو مجھے روک سکے؟ آپ نے 2 مرتبہ اعلان کیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا، لیکن تیسری مرتبہ ایک دیہاتی صحابی اپنی تلوار نکال کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عمر نے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی فیصلہ کیا تو میری تلوار ہوگی اور عمر کی گردن۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ کوئی تو ہے میری امت، کوئی تو ہے کہ جو عمر کو غلطی پر ٹوکنے والا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعات کی امامت کروائی صرف، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 پڑھی ہے، صحابہ نے بھی 20 پڑھی ہے، 20 کا ہی معمول تھا، امہات المؤمنین بھی 20 پڑھ رہی تھیں، صحابیات بھی 20 پڑھ رہی تھیں، اسی لیے کسی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ خدا کی قسم، صحابہ کرام کی جماعت میں جو لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، کسی ایک صحابی کا قول بھی، کسی ایک صحابیہ کا قول بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے خلاف موجود نہیں ہے۔ یعنی کسی نے بھی اس پر نکیر نہیں فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 20 کے علاوہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا صحابہ میں، 20 رکعات ہی پڑھی جاتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کیا کہ وہ جو کوئی انفرادی پڑھ لیا کرتا تھا اور کوئی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے تھے تو اس کو انہوں نے صرف جمع کر دیا کہ انفرادی نہ پڑھی جائے بلکہ اجتماعی طور پر پڑھ لی جائے۔ اور پھر رمضان المبارک میں چونکہ قرآن مجید کا ختم مستقل ایک سنت ہے، تراویح ایک الگ سنت ہے اور پورا قرآن مجید ختم کرنا ایک الگ سنت ہے، تو قرآن مجید کا اگر ختم تراویح میں ہو جائے تو تراویح اور قرآن کا ختم دونوں سنت ایک ساتھ ادا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی اس طرح کی جماعت شروع کرائی کہ حفاظ صحابہ امامت کرائیں اور تاکہ دونوں سنتیں ایک ساتھ ادا ہو جائے، دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل صحابہ کی موجودگی میں رہا،